السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سب عشق و مستی میں ڈوب کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت غوثیہ رضویہ کی دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے بیشتر ہمارے علماء، خطبہ، دانشور، مفکرین، نعت خوان، شعراء
اور ہمارے بہترین نقیب سے آپ نے ان کے علوم و فنون کے اعتبار سے ان کی اپنی کارکردگی کو سماعت کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اب سب بڑے بڑوں کے بعد ایک بہت چھوٹے گدے پڑے کی باری ہے اور تھوڑا سا دل کا درد لے کر آپ کے درمیان فقیر قادری حاضر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہر جلسے میں، ہر کانفرنس میں، ہر محفل میں، چاہے وہ جنازے کے موقع پر لوگ جمع ہو جائیں، چاہے وہ شادی کے موقع پر لوگ جمع ہو جائیں، یعنی 4-6 لوگ اگر شریف النفس کہیں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کے اندر گناہوں کی ایسی گندگی پھیل چکی ہے، پوری دنیا کے اندر گناہوں کا ایسا طوفان ہے، پوری دنیا کے اندر نئی نسل کیا بلکہ اب تو پرانے لوگ بھی، بلکہ بڑے بوڑھے بھی گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گناہ میں صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی ملوث نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دامن دل کو گناہ سے بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ۔ کل مفکرین ہمارے جلسوں میں کہتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اگر آج کا کوئی مفکر یہ کہے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں تو یہ بات مانی نہیں جائے گی، اس لیے کہ کل دستک دے رہے تھے دروازوں پر، اب تو گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو گناہ ہمارے دبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، اب تو ہم گناہ ڈائننگ روم سے لے کر کچن روم تک، بیڈ روم تک گناہ داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگ گھر کے باہر نکلتے تھے تو گناہ کرتے تھے، اب تو گھر خود گناہوں کا اڈا بن چکا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر۔ شریفوں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے، دینداروں کے گھر میں بھی زنا کی نحوست ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں جو زنا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو گندگی میں ڈوبے ہی ہیں، لیکن اللہ اللہ جن کے دامن شرافت کی دنیا قسمیں کھانے کی بات کرتی ہے ان کے گھروں میں بھی فلموں کی شکل میں زنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیریلوں کی شکل میں زنا دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے، اگرچہ کر نہیں رہے ہیں لیکن دیکھنے میں تو ملوث ہیں، اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ زنا جتنا کرنا برا ہے اتنا ہی دیکھنا برا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے شراب کی بوتلیں گھروں کی فریج میں رکھی ہوئی ہے، جوا عام ہو رہا ہے، گھروں کے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جنگلی رمی کے نام پر اور دیگر ناموں پر لوگ جوا کھیل رہے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ قیامت کی جن نشانیوں کا تذکرہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آج وہ سب کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا تھا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کر سکتے ہیں۔ جس وقت میرے آقا نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہے گی، صحابہ کو حیرت ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پہ قربان کوئی کپڑے پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے صلاۃ و تسلیم نے فرمایا تھا کپڑے اتنے باریک پتلے پتلے تنگ اور چست پہنے جائیں گے کہ اللہ پر کپڑے پہننے کے بعد بھی بدن نظر آئے گا۔ اللہ اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، آج قوم کی بیٹی جب دکان پر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو یہ کہتی ہے فلاں اداکارہ نے فلاں سیریل کے اندر جو کپڑے پہنے تھے ذرا وہ کپڑے نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ قوم کی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے
لباس سے دلچسپی نہ رہی، بلکہ قوم کی بیٹیوں کو اب سیریل کی اداکارہ کے لباس سے دلچسپی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ اکبر، گھر گھر زناکاری عام ہو جائے گی، گھر گھر میوزک عام ہو جائے گی، گھر گھر سے گانے اور غزلوں کی آواز آئے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسجدیں ویران ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قرآن کو مزین کیا جائے گا لیکن دین کا صرف نام رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسی مجمع میں آپ دیکھ سکتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں آتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہزاروں آ گئے، یاد رکھنا یہ سر سیاسی جلسوں میں گنے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ واللہ ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک یہ مجمع جو جلسہ سننے آتا ہے، جب یہ فجر کی نماز میں یہی مجمع ہماری مسجدوں میں جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ دین سننے کے لیے تو آ رہے ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا گناہ عام ہو رہے ہیں، گناہ کی نوعیت عام ہو رہی ہے۔ اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر شریف النفس انسان سوچتا ہے قوم کو گناہ سے بچایا کیسے جائے۔ دیکھیے بد نظری عام ہے، بے نمازی پن عام ہے، زنا کے اڈے عام ہے، شراب کے اڈوں پر بھیڑ ہے، جوؤں کے اڈوں پر بھیڑ ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی شوہر کی حق تلفی کر رہی ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر رہے ہیں۔ شادی شدہ عورتیں بھی اللہ اکبر سب نہیں لیکن کچھ کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑتی نظر آ رہی ہے، شادی شدہ مرد بھی ناجائز تعلقات قائم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں ایک شریف النفس انسان سوچتا ہے آخر ان گناہوں کا سد باب کیسے کیا جائے، گناہوں سے کیسے روکا جائے، گناہوں پہ بن کیسے باندھا جائے۔ تو یاد رکھنا جلدی جلدی اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر، انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور اسی ایک چیز کے ذریعے سے انسان کو گناہ سے روکا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا جائے، اللہ کا خوف پیدا کر دیا جائے، اللہ کی خشیت پیدا کر دی جائے۔ یاد رکھنا خدا کا خوف وہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ قوم جس نے ماں کی گود میں شراب پینا سیکھا تھا، جب آمنہ کے لال نے اس دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کی تو وہ شراب کے مٹکے توڑتے نظر آئے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ماحول جس میں جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، وہ ماحول جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ ماحول اللہ اکبر جس میں ماں کی حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، جب اس ماحول کے اندر خدا کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کیا گیا تو اس حالات میں ایسے انقلاب پیدا ہوا، ایسا انقلاب آیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، نمک اور کافر میں فرق نہ کرنے والے آسمان ہدایت کے تارے بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ خدا کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا۔ پتہ چلا اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہوتا ہے، خدا کی خشیت جن کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا انسان ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ سے ڈرنے والا کسی پر بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر، میرے رب کا فرمان ہے کہ جو آنکھیں پاپ کی نظر سے کسی عورت کو دیکھتی ہے ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ تو ایک انسان سوچتا ہے جب میری آنکھیں اللہ اکبر، تیری آنکھیں چھوٹا سا تنکا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، میری آنکھیں چھوٹا سا کنکر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اگر گھر میں خاتون پیاز کاٹ رہی ہو تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات جب کسی آنکھ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ننھے سے ذرات آنکھ ہماری برداشت نہیں کر پاتی، لیکن سچے سچے رسول نے فرمایا، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مردوں نے دنیا میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا ان کی
آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی جوانی پر غرور کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دینے والوں، خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، ننھا سا تنکا اپنے گھر کا اڑ کر کے اگر آنکھوں میں آئے تو ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پیاس کہ کتنی کھا کے ہضم کر گئے، اس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا ذرات برداشت نہیں کر سکتی۔ تو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ ہے، جب اس کی سلاخیں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر آنکھوں میں ڈالی جائے گی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا، اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر یہ بات کوئی مولوی کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولوی لوگوں کی تو عادت ہے ڈرانے کی، اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، مگر واللہ یہ مولوی نے نہیں بلکہ مولا نے فرمایا ہے، مالک کو مولا نے فرمایا ہے، مالک کے حبیب نے فرمایا ہے، غیب دا نبی نے فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، اور ذات نے فرمایا، جس نے اپنی زبان سے اپنی طبیعت کے مطابق کبھی کلام نہیں کیا، بلکہ ان کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بندے قدوس کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول فرما رہے ہیں، وہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں، وہ امت کے غمگسار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تھوڑا یہاں تصور کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں کہتا ہوں اللہ کرے مسلمان خود غرض ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مسلمان سیلفش تو ہو جائے، کیونکہ خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنا صرف سوچتا ہے، کسی اور کا نہیں سوچتا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنے نادان ہے کہ یہ خود غرض بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ اپنا سوچتے اپنا تو یہ ضرور سوچتے کہ ہم نماز چھوڑ کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں، ہم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں کو عذاب کی دہانے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن جاؤ نا خود غرض، اپنی آخرت کا سوچنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جاؤ، اس اعتبار سے خود غرض بن جاؤ۔ لیکن میرے قوم کے بھولے پن کا عالم کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کی نہ بن سکی، یہ خود غرض بھی نہ ہو سکی۔ کتنی بھولی ہے میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، تھوڑا غور کرو۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی عورت نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، عورت نے پورے کپڑے پہن رکھے تھے، اور تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اور جو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھتے ہیں، ان پر عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو ہیرو اور ہیروئن کا زنا دیکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم وہ ہوتی ہے، اللہ اللہ، جس کے اندر گندے مناظر جتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، آئے عاشقان رسول، ابھی یہاں اگر کوئی مقرر کہتے قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، میدان محشر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تو پوری مجلس ناروں سے گونج جائے گی۔ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمت لائے ہو آپ دنیا کے اندر جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، جن آنکھوں سے رات کے 3 بجے تک گدوں پر لیٹ کر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر ہیرو ہیروئن کا زنا دیکھ رہے ہو، انہی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھو گے، انہی آنکھوں سے آقا کا دیدار کرو گے، اور کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر۔ شرم نہیں آتی؟ سوچتے نہیں؟ یاد رکھنا، خدا بند قدوس کی غیرت کا یہ عالم ہے، جن آنکھوں نے پاپ
خواب دیکھا ہوگا خدا ان آنکھوں کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا ڈر نہیں لگتا؟ آپ نے رسول اللہ کے دیدار کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں نہیں، حضور سرکار نسمی نے کہا تھا، اللہ اللہ نسمی ماہر عربی نے کہا تھا، اللہ اکبر، کہتے ہیں ان کا سامنا میں کس طرح کروں گا، ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا میں، ان کا سامنا قبر میں کس طرح کروں گا میں، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا۔ اللہ اکبر، اتنے قریب سے حضور کی زیارت ہوگی، اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ظالم منافق تو پاپ کے مناظر دیکھتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، نمازوں کو ترک کرتا تھا اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا، شراب کے پیالے اڈیلتا تھا منہ میں اور اب میرا جلوہ دیکھنے آیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ آقا کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جس دل میں اللہ کا خوف بسے گا، جس دل میں خدا کی خشیت پیدا ہوگی، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا، وہ دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن آئیے بہت لمبی بات کرنے کی بجائے گناہ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ اور خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خوف خدا کسی دکان سے خریدنے کی چیز نہیں، یہ خوف خدا کہیں سے حاصل کرنے کی چیز نہیں۔ اللہ کا خوف آتا کیسے ہے؟ اللہ کی خشیت آتی کیسے ہے؟ دل میں خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صرف علم والے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے اب دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے، تو خدا کی خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ علم دین کی برکت سے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھنا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم سچا وہ ہے، بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے۔ دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اشرف علی کے پاس علم تھا، پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا، تو نبی کی گستاخی کر گیا۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی، تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، انما نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے۔ یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی، سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہونا لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے، اللہ اکبر، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جواب دیں جواب دیں، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا
تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی. یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے، جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں. فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. یاد رکھو یہاں تک لکھا گیا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے. اس لیے اے اللہ کے بندو علماء کی توہین نہ کرو، علم کی توہین نہ کرو، علم کی طرف آؤ، علم سے کوسوں دور ہو. یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو، اللہ اللہ، یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. جب تک کہ مدارس زندہ ہے اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے. ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے. کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہیں. میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو، 1000 کی چڑھا دو. 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو، تعلیم کے نام پہ دے دو. کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو، کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو. یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ. آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو. مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، علم کے اصل حقدار تم ہو. علم تمہاری میراث ہے، حکمت تمہاری میراث ہے. لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں. میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے اب ہمیں پالے، وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے، وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے اب ہمیں پالے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو. اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو. ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے. اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا ورنہ ممکن نہیں ہے. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ معرفت عطا کرو. اللہ اکبر. یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مزدوری پہ لگا دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے، جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو، اللہ اکبر، جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یاد رکھنا آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ، اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو بہت کچھ وہ کر سکتی ہے. دستار بندی کا موقع ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی اور آپ سب کی خاص توجہ. تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑا سا وقت آتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے لیکن اگر ہم ہمت سے کام لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمارا
بچہ قیامت تک ہمارے نام کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا، شاید ہی کوئی سنی کا بچہ ہو جس کے کانوں میں سلطان الاولیاء، شیخ المشائخ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ ہو۔ جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، اللہ اکبر، چھوٹی سی عمر ہے، ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور آپ یتیم ہو گئے، تو جانتے ہیں کیا ہے حالات یہ تھے، گھر میں فاقہ رہتا تھا، گھر میں کئی کئی دن تک کھانے کو نہیں رہتا تھا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میری امی جو رابعۃ العصر تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج فاقہ ہے، میری ماں یہ نہیں کہتی تھی، دیکھو بچوں کی تربیت مائیں کیسے کرتی تھی، میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ آج فاقہ ہے، بلکہ میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا آج گھر میں فاقہ کرنا ہوگا، بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رس کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، مطلب فاقہ کرنا ہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج فاقہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا جو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب قدوری تک کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی، تمہاری دستار کرنی ہوگی، اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا، اب تمہاری دستار کرنی ہوگی۔ استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا؟ تو کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی۔ گھر گئے اور جا کے کہا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی۔ تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار؟ امی فلاں دن ہوگی۔ تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا، اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، تو میں ایک کام کروں گی دن میں اپنا جو کام کرتی ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی اور پھر جو ہے استاد سے ٹائم لے لو۔ جب استاد نے سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر لے، علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات بھر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر پہ باندھی گئی تو جب دستار بند رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے، وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائے ماؤں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے، مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے، آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے، آج کی مائیں تو زیورات کی شوقین ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سورے گی، خدا کی عزت کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک، اللہ اکبر، مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دے، خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دے، خدا کی محبت میں تپتے ہوئے ریگزار پہ آ جائے، علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال لٹا دے، علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان لٹا دے، پورا کے پورا کنبا لٹا کر کے، پورا کنبا لٹا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یار سے کہے اب بتا کہ تو راضی ہے یا نہیں، ایسی قربانی دینے والا پشت زمین نے اور چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ دنیا حیران ہے لیکن جب دنیا حسین اعظم کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے حسین ایسے نہ ہوتے اگر ان کو فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نصیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس،
کی شہید کربلا، ماں کسی کو غوث اعظم بناتی ہے، ماں کسی کو غریب نواز بناتی ہے، ماں کسی کو محبوب الہی بناتی ہے، ماں کسی کو فرید الدین گنج شکر بناتی ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ ماں کسی کو سلطان العارفین بایزید بستامی بناتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ماں کا کردار ہے۔ اللہ کسی کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس میں تھوڑی ترمیم کرتا ہوں، ہم نبی کی مثلیت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا۔ ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح، اگر آج بھی ماں کی گود مثل مریم ہو جائے تو لوگ عیسیٰ تو نہیں بلکہ پرتو عیسیٰ بن کر پیدا ہوں گے۔ آج بھی ماں کی گود اگر سیدہ فاطمہ کا کردار لے لے، فاطمہ الزہرا کا کریکٹر لے لے، انشاءاللہ لوگ غلام حسین بن کر ضرور پیدا ہوں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، علم کی وجہ سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے چھٹکارا ملے گا۔ علم کو عام کرنا ہوگا، علم کو آگے بڑھانا ہوگا، جہالت کی وادیوں سے نکلنا ہوگا۔ اگر دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا ہے، علم کو عام کرنا ہوگا، علم کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یاد رکھو، ہزاروں سال کے تسبیح کرنے والے، ہزاروں سال کے سجدہ کرنے والے فرشتے اگر کسی آدم کے سامنے جھکے ہیں تو صرف علم کی بنیاد پر جھکے ہیں، ورنہ آدم علیہ السلام نے تو اس وقت تک ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ جس نے خود ایک بار بھی سجدہ نہ کیا ہو، اگر وہ مسجود بن رہا ہے ملائکہ کا تو وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ اکبر! علم آدم کے سامنے فرشتوں نے سر جھکا کر کے یہ بتا دیا تھا اگر قوموں کو قدموں میں جھکانا ہے تو ان سے زیادہ آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس، اللہ اکبر، وہ قوم جو دنیا کو علم کی خیرات دینے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو زیور علم سے آراستہ کرنے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو علم عطا کرنے آئی تھی، آج وہ قوم علم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جامعہ اہل سنت، غوثیہ رضویہ، یہ مدرسہ اور جتنے اہل سنت کے مدارس سے آپ کے علاقے میں، ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں، ان کا تعاون کریں۔ میں اپنی گفتگو کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد ایک عظیم خطیب کی خطابت حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو سماعت کرنی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یاد رکھنا علم ہونا ضروری ہے، لیکن پھر کہتا ہوں سائنس سکھاؤ، ٹیکنالوجی سکھاؤ، جغرافی سکھاؤ، الجبرا سکھاؤ، ہر علم سکھاؤ، مگر پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ تاکہ وہ دین سیکھے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ جتنے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وضو کرنا آتا ہے، جن کو غسل کرنا آتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 3-4 بچوں کے باپ ہونے کے بعد بھی آج تک ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو پوری زندگی غسل نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس نے پوری زندگی وضو نہ سیکھا وہ کیسا مسلمان؟ جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو وہ کیسا مسلمان؟ میرے عزیز، میرے بھائیو، ہمارے سروں پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، اور ایک دن وہ آئے گا، جلد آئے گا، اور اللہ اکبر، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے جسم سے ہماری روح کے رشتے کو ختم کر دے گی۔ روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور جب روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا، اس دنیا سے رخصت لینی ہوگی۔ اللہ اکبر! وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ کفن میں فیکٹریاں نہیں لے جاؤ گے، کفن میں دولت نہیں لے جاؤ گے، کفن میں مال نہیں لے جاؤ گے، کفن میں حسب نسب نہیں لے جاؤ گے، خون کے رشتے تو یہی ٹوٹ جائیں گے۔ کفن میں کیا جائے گا؟ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اپنے نصیب کا دنیا سے مت بھول، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ تو دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا، یا تو کفن میں اپنا اچھا عمل لے جائے گا یا اپنا برا عمل لے جائے گا۔ اللہ اکبر! علم حاصل نہیں کرتے اس لیے ماں باپ کی حق کی ادائیگی نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے بیوی کا حقوق کے حقوق نہیں جانتے، علم حاصل نہیں کرتے اس لیے شراب میں، جوئے میں اور الگ الگ جرائم کے اندر
مبتلا ہے. آئیے آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, بہت سارے گناہوں کے اندر آج جو گناہ شباب پر ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور جن ہماری قوم کے 16 17 سال کے لڑکے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں وہ 3 ہیں, اور یہ 3 گناہ بہت کثرت سے عام ہو رہے ہیں. نمبر 1 ناجائز تعلقات افیت کے حوالے سے, نمبر 2 جوا, اور نمبر 3 شراب. یہ تو علم کی کمی ہے, لیکن یاد رکھنا علم کی کمی کوئی عذر نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, اللہ اکبر, آج شاید ہی کوئی لڑکا ایسا ہوگا یا الا ماشاءاللہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی, آپ برا نہیں مانے, سب کی بات نہیں کرتا, میں چند کی بات کرتا ہوں, لیکن حالات یہ ہیں جہاں تک میں اللہ پاک ضرورت ہے, خدا کرے میرے دل کا درد وہاں تک پہنچے. قوم کی بیٹیاں اللہ اجنبی لڑکوں سے بات کریں, نوجوان لڑکے اجنبی لڑکیوں سے بات کریں, اور پھر اس کو گرل فرینڈ کا نام کوئی دے دے, کوئی اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر بوائے فرینڈ کا نام دے دے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں, دین سیکھو تو دین آپ کو بتائے گا. چچا زاد بھائی سے, سگے چچا کے بیٹے سے بھی بالغ لڑکی کو پردہ کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے. جو مذہب چچا زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو, جو مذہب ماموزاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو, جو مذہب پھوپھیزاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو, آخر اس مذہب کے ماننے والے کالج کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے, اسکولوں کے اندر کیسے فرینڈ بنانے لگے, اور فیس بک پہ بیٹھ کر کیسے فرینڈ بنانے لگے. دنیا مجھے چاہے جو نام دے, میں اس کو گالی سننے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ ضرور کہوں گا بیٹیوں کے ہاتھ میں تسبیح اور بیلن اچھا لگتا ہے, بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بچیاں گالیاں دے تو چاہے دے لیں, لیکن میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں, بیٹی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے, بیوی اگر 5 لاکھ کے زیور مانگے, اس کو 5 لاکھ کا زیور لا کر کے دے دینا, 5 کی بجائے 10 لاکھ کا لا کر دے دینا اگر اللہ نے حیثیت دی ہے, لیکن 5,000 کا اسمارٹ موبائل لا کر کے مت دینا. اس لیے کہ آج گھروں میں بیٹھ کر کے جو ناجائز تعلقات کی وبا عام ہو رہی ہے, اس کا سب سے بڑا ذریعہ اسمارٹ فون ہے. بیٹیوں کو اسمارٹ فون نہ دو, اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف فون پر بات کرنے کے لیے کوئی ہلکا پھلکا سا ایسا ہو جس میں تصویریں نہ ہو, جس میں انٹرنیٹ نہ ہو, اس میں آبرو بچانے کا ذریعہ ہے. ورنہ یاد رکھو آج فیس بک نے وہ دن دکھائے کہ شریف گھروں کی بیٹیاں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے. اللہ اکبر, کیا طوفان انٹرنیٹ کے جنگل نے بپا کیا ہے, اس کا اندازہ شاید دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا, ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی اس لیے چاہے تم, بھیڑیا یہ کہے کہ بکری کو تیرے کھوٹے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھٹ لوں آزادی کے نام پہ. سن لو, بکری کی بھی بھلائی اس میں ہے اور مالک کی بھی بھلائی اس میں ہے کہ جس کو کھوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو کھوٹے میں رکھے, جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رکھے, اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے. آزاد کتے پھرا کرتے ہیں, پالتو شریف بکریاں نہیں پھرا کرتی. تو اسلام کسی بھی بکری کو کسی بھیڑیے کے حوالے کرنے کا قائل نہیں ہے. اگر پاپ کے بھیڑیے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے, عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اپنی ہوس نکالنا چاہتے ہیں, تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دانا دینا ہے دے دو, لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بتائیں گے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ بیٹی کی قیمتی ہونے کی علامت ہے. پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں, پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں. ہر پردے میں رکھی ہوئی چیز پہ ظلم نہیں ہوتا. دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے اہتمام سے بکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبزی سستی ہوتی ہے, سونا قیمتی ہوتا ہے, ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو سونار کی دکان پہ ہیرا نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اور اہتمام ہوتا ہے. تو یاد رکھو ہر قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, دیکھو
ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا، اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں قبریں موجود ہیں، ایک تو نہیں، آپ کے جھارکھنڈ میں کروڑوں قبریں ہوگی، کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں قبریں ہوگی ڈھونڈو گے تو، اللہ اکبر۔ لیکن دیکھ لو ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے، لیکن جب ہم کسی قبر پر گلاب پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی، کسی جواری کی نہیں ہے۔ دیکھو دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے، لیکن قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ جس کتاب کو ہم پردے میں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، بخاری نہیں ہوگی، مسلم نہیں ہوگی، ترمذی نہیں ہوگی، ابن ماجہ نہیں ہوگی، سائنس ٹیکنالوجی الجبرا کی کتابیں نہیں ہوگی، یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہوگا، اسی لیے اس کو پردے میں رکھا گیا۔ ساری کتابیں عزت والی میں بے عزت نہیں کر رہا ہوں، لیکن سب عزت والی میں جو عزت والی سب سے زیادہ کتاب تھی اس کو پردے میں رکھا۔ پھر دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ اللہ اکبر۔ روح انسان کی زندگی کا سر چشمہ ہے، جب تک روح ہے تب تک انسان اسٹیج پر، جب تک روح ہے تب تک محفل میں، جب تک روح ہے تب تک پارلیمنٹ میں، جب تک روح ہے وہ وزیر ہے، جب تک روح ہے وہ امیر ہے، جب تک روح ہے وہ عزت والا ہے، جب تک روح ہے وہ عالم ہے، جب تک روح ہے وہ خطیب ہے، جب تک روح ہے وہ پیر ہے۔ لیکن روح نکل گئی تو لوگ یہ نہیں کہتے پیر صاحب کو اٹھاؤ، عالم صاحب کو اٹھاؤ، ایم ایل اے صاحب کو اٹھاؤ، ایم پی صاحب کو اٹھاؤ، نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، میت کو نلاؤ۔ پتہ چلا جب تک روح ہے ساری ڈگری اور القابات سلامت ہے، روح نکل گئی میت کے سوا کوئی اور نام نہیں، تو پتہ چلا روح کتنی قیمتی ہے۔ اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا۔ پتہ چلا روح قیمتی چیز ہے، جسم کو ظاہر کیا اور روح کو اندر چھپا لیا، یعنی کہ پردے میں رکھا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی تھی۔ اسی طرح مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ۔ عمل کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے عمل کو ظاہر رکھا اور عقیدے کو دل میں چھپا لیا۔ تو ہر چیز جو بہت زیادہ اہم تھی اس کو پردے میں رکھا، بلکہ اب کہہ لیں کہ مخلوق کو بے پردہ کیا، اور مخلوق بنانے والا خالق خود اپنی شان کے مطابق پردے میں۔ پردہ ظلم ہے، اگر پردہ ظلم ہوتا تو خلاق کائنات پردے میں کیوں؟ پردہ ظلم نہیں ہے، پردہ تو عزت والوں کی علامت ہے، پردہ تو وقار والوں کی علامت ہے۔ اس لیے عورتوں سے کہتے ہیں جو ظالم ٹی وی پر آ کر بھونکے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پردے کی وجہ سے، ان سے کہو ظلم تمہارے یہاں ہو سکتا ہے، ہمارے عورت قیمتی، کتنی قیمتی ہے۔ ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ فاطمہ ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ زینب ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور اگر سمیٹ لے اس کو، عورت کا نام یا تو ماں ہے، عورت کا نام یا تو بہن ہے، عورت کا نام یا تو بیوی ہے، عورت کا نام یا تو بیٹی ہے۔ چار روپ ہے عورتوں کے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے۔ اب اندازہ فرمائے اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کو رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ خوشی کرے، وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جنت اور رحمت ہے۔ پتہ چلا بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو جنت اور رحمت، اور اگر جوان ہو گئی تو اللہ اکبر، جوان ہو کر شادی کر کے کسی کے گھر گئی تو آقا فرماتے ہیں نیک بیوی شوہر کے لیے جنت۔ اور اس کے بعد فرمایا جب کوئی ماں بن جائے عورت تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت بیٹی ہے تو جنت، بیوی ہے تو جنت، ماں ہے تو جنت۔ ہمارے یہاں جنت کا تصور یہ ہے، اور جنت ہمارے یہاں بے پردہ نہیں ہے۔